بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب المساقات. ساقی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، پانی پلانے والے کو کہتے ہیں. مساقات بھی زمین کو سیراب کرنے کو کہا جاتا ہے، پانی وغیرہ دینے کو بھی، لیکن یہاں پر اس کا معنی دراصل مزارعت ہی ہے. آپ دیکھیں کہ مزارع میں جو زمین پہ کام کرتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ بیج تو ایک ہی دفعہ ڈالتا ہے نا، اور باقی وقت کیا کرتا ہے؟ پانی دیتا رہتا ہے یا اور تھوڑا لک آفٹر کرتا ہے. تو یہ جو پانی دینا ہے مساقات سے، اس کا بھی اصل معنی اور مفہوم جو یہاں مراد ہے وہ کیا ہے؟ مزارعت. تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. مزارعت جو ہوتی ہے وہ زمین میں ہوتی ہے، اور مساقات جو ہوتی ہے وہ درختوں وغیرہ میں. کہ ایک شخص کے جیسے کھجور کے درخت ہیں تو وہ ان سے کہے کہ تم ان کو پانی لگا دیا کرو اور جو پھل ہوگا وہ میں اور تم بانٹ لیں گے. اب بھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو زمینیں آباد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک بڑا ایریا تھوڑی قیمت پر خرید لیتے ہیں لوگ، پھر اس میں پلانٹیشن کرتے ہیں، پھر اس پر کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اجرت پر رکھ دیتے ہیں، وہ ان کو پانی وغیرہ لگاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ ان کی ماہوار تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ تنخواہ مقرر کرنے کی بجائے یہ کہے کہ اس کے جب درخت کٹ کے بکیں گے تو پھر اس وقت آدھو آدھ کر لیں گے اس کی رقم، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر پھلدار درختوں کا پھل جو ہے جب وہ آئے تو اس کا آدھا حصہ بھی پیداوار کا لیا جا سکتا ہے. اب یہ جو ہے مزارعت اور مساقات، اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے. مزارعت جیسے گندم وغیرہ پر، اور مساقات آلریڈی اگے ہوئے درختوں پر، کیونکہ مزارعت میں تو بیج ڈالنے کا بھی مرحلہ آ جاتا ہے، لیکن مساقات میں بیج ڈالنے کا مرحلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک دفعہ درخت جو لگائے بس لگا دیے گئے، اس میں تو صرف پانی ہی دینا ہے یا زمین کا خیال رکھنا ہے. باب فی الشرب. شرب پانی پلانے کو کہتے ہیں، یعنی پانی پلانے میں حصہ لینا. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اور ہم نے پانی میں سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، کیا وہ ایمان نہ لائیں گے. وقوله جل ذکرہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو. الی قوله فلولا تشکرون. سجاجن کا معنی ہے منصبا، المزن السحاب والاجاج المر. سجاج کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ برسنے والا. وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، کثرت سے پانی برسایا. اور مزن بادل کو کہتے ہیں، اور اجاج بھی قرآن میں آپ لفظ پڑھ چکے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے کڑوا. اور فراتن میٹھے پانی کو کہتے ہیں. باب من رأى صدقۃ الماء، جو پانی کا حصہ خیرات کرے، وہبتہ اور اس کو ہبہ کرنا، ووصیتہ اور اس کی وصیت کرنا، جائزتاً یہ سب کا سب جائز ہے. مقسومن بٹا ہوا ہو، کانا او غیر مقسومن یا نہ بٹا ہوا ہو. وقال عثمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتری بئر رومتا، کون ہے جو خرید لے روما کا کنواں، فیکون دلوہ فیہا تو ہو اس کا ڈول بھی اس میں، کدلاء المسلمین مسلمانوں کے ڈولوں کی طرح. اشارہ تھا آپ کا کہ کون اس کو خرید کر وقف کرے گا، کہ پھر وہ اس کا خود مالک نہ رہے گا، بلکہ کیا ہوگا، مسلمان بھی جس طرح مالک ہیں اسی طرح صرف اس کی ملکیت رہے گی. فاشتراها عثمان رضی اللہ عنہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر وقف کرے اس کے لیے اجر ہے. تو حضرت عثمان نے لبیک کہی، لہٰذا اس کے بدلے ان کو جنت کی بشارت دی گئی. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے پانی پیا. وعن یمینہ غلام، آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اصغر القوم جو سب سے چھوٹا تھا، والاشیاخ یہ سارے ہی اور بڑے لوگ جو تھے وہ آپ کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. فقال یا غلام، آپ نے فرمایا اے بچے، اتأذن لی، کیا تم مجھ کو اجازت دیتے ہو، ان اوتیہ الاشیاخ کہ میں اسے بڑوں کو پہلے دے دوں. قال ما كنت لأوثر بفضلی منک احدا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جھوٹا تو میں کسی کو بھی نہیں دے سکتا، آپ کے جھوٹے پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا کہ آپ اپنے بعد کسی اور کو دیں، جب میرا حق ہے تو مجھے کو دیں. فآتاہ ایاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا. اس میں مشکل کیا تھی؟ آپ نے پوچھا کیوں بچے سے؟ کیا بچے سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے، اخلاقی طور طریقہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز تقسیم کرنے لگے تو اپنے دائیں سے شروع کرے. لیکن اگر دائیں طرف چھوٹا بیٹھا اور بائیں طرف بڑا بیٹھا ہو تو دوسرا حق کیا ہے کہ کسی مجلس میں جب چھوٹے اور بڑے ہوں تو بڑوں کا حق پہلا ہے. تو ایسی صورت میں بڑوں کا حق تو پہلا ہے لیکن دائیں والے کا اس سے بھی پہلا ہے. لہٰذا اگر بڑے کو حق دینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ چھوٹے سے پوچھ کر دینا ہوگا.
تو آپ نے اس چھوٹے بچے سے پوچھا، لیکن اس نے اپنا حق دینے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس تھے. ہر چھوٹا اتنا سمجھدار نہیں ہوتا. یہ ابن عباس تھے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کی تقسیم بھی ہو سکتی ہے اور اس کی ملکیت بھی جائز ہے، کیونکہ اب یہ حصہ اس کی ملکیت تھا ایک طرح سے جو اس نے دوسرے کو نہیں دیا. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تقسیم دائیں طرف سے ہونی چاہیے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه حلبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ داجن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری دوہی گئی جو گھر میں پالی ہوئی تھی. داجن کہتے ہیں گھر کی پالی ہوئی. وہ فی دار انس ابن مالک، اور وہ حضرت انس بن مالک کے گھر میں تھے. وشیب لبنها بماء من البئر التي فی دار انس، اور ملایا گیا اس کا دودھ پانی میں جو حضرت انس کے گھر کے کنویں کا تھا، یعنی کچی لسی بنا لی گئی. فآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدح، تو اس نے وہ دودھ کا پیالہ جو تھا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. فشرب منہ، تو آپ نے اس پیالے میں سے پیا. حتی اذا نزع القدح من فیہ، جب آپ نے اپنے منہ سے پیالہ ہٹایا. وعلی یسارہ ابو بکر، اور ابو بکر جو تھے آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. وعن یمینہ اعرابی، اور دائیں طرف کوئی اعرابی بدو بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام حضرت ابو بکر کا تھا وہ ایک اعرابی کا تو ہرگز نہیں تھا. اب آپ کا دل کیا چاہتا تھا کہ کس کو دیں پہلے، حضرت ابو بکر کو، اور جو دوسرے بھی مجلس میں لوگ تھے وہ بھی. فقال عمر وخاف ان یؤتیہ الاعرابی، عمر کو خیال آیا، خوف ہوا کہ کہیں آپ پہلے اعرابی کو نہ دے دیں کیونکہ وہ دائیں طرف تھا. تو انہوں نے کہا کہ آتی یا ابا بکر یا رسول اللہ عندک، یا رسول اللہ آپ پہلے ابو بکر کو دیں. فآتاہ الاعرابی الذی علی یمینہ، لیکن آپ ظاہر ہے کہ انصاف پسند تھے. آپ نے کیا کیا، پہلے اسی اعرابی کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا. ثم قال الایمن فالایمن، آپ نے فرمایا دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے جو دائیں طرف والا ہے، اور پھر جو اس کی دائیں طرف ہو. اور ابو بکر چونکہ بائیں طرف ہے اس لیے ان کا حصہ سب سے آخر میں آئے گا. باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروي لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنع فضل الماء. من قال، جو کہے ان صاحب الماء احق بالماء، کہ پانی والا زیادہ حقدار ہے پانی کا. حتی یرویا، یہاں تک کہ کیا کرے، سیراب کر لے. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا یمنع فضل الماء، نہ روکا جائے فالتو پانی، فالتو پانی کو مت روکا جائے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنع فضل الماء، نہ روکا جائے فالتو پانی، لیمنع بہ الکلى، کہ روکا جائے اس کے ساتھ گھاس کو بھی. کیا ہوگا جب پانی زمین کو نہیں لگے گا، ایک جگہ جمع رہے گا تو گھاس بھی نہیں اگے گی، یعنی ایک نقصان سے ایک اور نقصان ہوگا، یہ مراد. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن ابن المسیب وابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا فضل الماء، فالتو پانی مت روکو، لتمنعوا به فضل الکلى، تاکہ ضرورت سے زائد گھاس کو بھی روک لو. باب من حفر بئرا فی ملکہ لم یضمن، جس نے اپنے گھر میں کوئی کنواں کھودا جو اس کی ملکیت میں تھا وہ اس پر تاوان نہ ہوگا، وہ اس کا ضامن نہ ہوگا. مراد یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے کنویں میں گر کے مر جائے تو گھر والوں کی اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی، گھر والوں کو اس کا کوئی تاوان نہ دینا ہوگا. مثلاً آپ کے گھر میں الیکٹریشین آ کے کام کر رہا ہے، اپنی غلطی سے اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو اب کیا ہے، اس کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں، آپ پہ تاوان نہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں، یہ مراد ہے. حدثنا محمود اخبرنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعدن جبار، کان جو ہے اس کے نقصان کا تاوان نہ ہوگا. یہ جو میرے پاس اردو ترجمہ ہے اس میں لکھا تاوان ہوگا، نہ جو ہے مس پرنٹ ہے. اب خود سوچیں کوئی شخص گھر میں بیٹھ کے یہ ترجمہ پڑھ رہا ہو اور کسی کو مسئلہ بتانا چاہے تو کیا کرے گا، الٹ بتائے گا. تو اس لیے بعض اوقات صرف خود پڑھا ہوا علم خطرناک ہوتا ہے. المعدن جبار، یعنی کان میں اگر کوئی مر جائے کام کرتے کرتے تو کان کے مالک کا اس میں قصور نہ ہوگا، اس پہ تاوان واجب نہ ہوگا. والبئر جبار، اسی طرح کوئی کنواں کھدوا رہا ہے، یہ کسی کے گھر میں کنواں کھودا ہوا ہے اور کوئی شخص اس میں گر کے مر جاتا ہے تو اس پر تاوان نہ ہوگا. والعجماء جبار، اسی طرح اگر کوئی جانور کسی کو سینگ مار دے
تو اس کا ذمہ دار مالک نہ ہوگا، اس لیے کہ مالک نے تو اسے نہیں کہا تھا، کوئی شکاری کتا تھوڑی کہ کسی کو چھوڑا کہ جاؤ شکار کراؤ. وفر رکازی، اور جو دفینہ ہے اس میں ہوگا تاوان، اور وہ کیا ہوگا؟ الخمس، 5واں حصہ دینا ہوگا. یعنی اصول بتا دیا گیا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر اپنا مکان بنا رہا ہے، بنیادیں کھود رہا ہے مکان کی، یا کوئی کنواں کھود رہا ہے اور کھودتے کھودتے زمین سے ایک مٹکا سونے کا بھرا ہوا نکل آتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ نکلتے ہی اس پر ٹیکس پڑ جائے گا. ٹیکس کا لفظ جلدی سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہہ رہی ہوں. تو مراد یہ کہ اس میں سے صدقہ کرنا ہوگا، اور کتنا آپ کریں؟ 5%. اور ایک ہی دفعہ. پھر اگر آپ نے رکھا اس کو سال بھر تو اگلے سال 2.5% ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر کچھ بھی نہیں دینا ہوگا. باب الخصومت فی البئر والقضاء فیہا، کنویں میں جھگڑا اور اس کا فیصلہ کرنا. حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین، جس نے کوئی قسم کھائی یعنی جھوٹی قسم، کس لیے کھائی؟ یقتطع بها مال امرئ، کہ جس سے وہ کسی دوسرے شخص کا مال ہتھیا سکے، ہوا علیہا فاجر، وہ اس پر ناجائز قابض ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں بیچ ڈالتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض. آپ بارہا یہ آیت قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تفسیر میں یہ حدیث آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرا چکی ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے مال پر اپنا حق جتانے کے لیے جھوٹی قسم لاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوں گے. یہ مراد. فجاء الاشعث فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن في انزلت هذه الايه. اشعث آئے تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے تم سے کیا بیان کیا؟ فی انزلت هذه الايه، یہ آیت میرے بارے میں اتری تھی. کانت لی بئر فی ارض ابن ام لی، میرا ایک کنواں تھا جو میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا. فقال لی شہودک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جھگڑا گیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ قلت ما لی شہود، تو میں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. قال فیمینہ، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اس سے قسم لی جائے گی. وہ بدیل بن ورقا کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں پہلے گواہ لائے، یعنی مدعی جو ہے وہ گواہ لائے گا، اگر گواہ نہیں ہوں گے تو مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھا کر اس کو ثابت کر دے گا. تو اس لیے پھر فیصلہ کس کے حق میں ہو جائے گا؟ مدعا علیہ کے حق میں. لیکن اگر گواہ یہ لے آیا اور گواہی سچی ہوئی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. تو اسی اصول کی بنا پر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس گواہ ہے، میں نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے. قال فیمینہ، تو کہا کہ پھر اس کا دوسرا حل کیا ہے کہ تم سے قسم نہیں لی جائے گی، مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. قلت یا رسول اللہ اذن یحلف، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ قسم کھا دے گا، پھر تو بات میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ھذا الحدیث، اس بات کو. فانزل اللہ ذالک تصدیقا لہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے کی تصدیق کے طور پر یہ آیت اتاری تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب اسم من منع ابن السبيل من الماء، گناہ اس شخص کا جو روکے مسافر کو پانی سے. مسافر کو پانی لینے سے جو روکے اس پر کتنا گناہ ہے. مثلا کسی کے گھر کے باہر کنواں لگا ہوا یا نلکا لگا ہوا ہے اور وہ کسی آنے جانے والے گزرنے والے کو پانی نہ بھرنے دے، اس کے پیچ نکال کے رکھ دے کہ نلکا ٹوٹ جائے گا یا پانی کنویں کا ختم ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. پانی نہیں روکنا چاہیے کسی سے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد بن زیاد عن الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہ کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رجل کان له فضل ماء بالطریق، ایسا شخص جس کا راستے پر زائد پانی تھا، یعنی مثلا کنواں تھا یا نلکا تھا، فمنعه من ابن السبیل، تو اس نے مسافروں کو پانی لینے سے روک دیا. ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھے گا.
ورجل اور ایک ایسا شخص بایا امامن جو کسی امام سے بیعت کرے، لا یبایعہ الا لدنیا، نہ بیعت کرے مگر دنیا کی نیت سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، فإن اعطاہ منہا، پھر اگر وہ اس میں سے اس کو کچھ دے، رضیہ تو راضی ہو جائے، وإن لم یؤتہ، اور اگر اس کو نہ دے، منہا اس میں سے، سخطہ تو ناراض ہو جائے۔ یہ کس طرح کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ مل کر سیاسی جماعت بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک شخص ان میں سے وزیر اعظم کی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس کے ساتھ ورکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتی ہے ڈیمانڈ کہ ان کو بھی کسی نہ کسی جگہ پر کھپایا جائے، ان کو کوئی عہدے دیے جائیں۔ اگر وہ ان کو عہدہ نہیں دیتا تو یہ کیا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے دوسری پارٹی بنا لیتے ہیں۔ اور اگر عہدے دیتے ہیں وہ، تو یہ دینا جو ہے، اگر کوئی شخص کسی کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اس میں سے اس کو بھی مفاد حاصل ہو یا اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو، تو پھر یہ تو دنیا ہی کے لیے ہے یہ چیز۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس وقت اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ ایک جماعت کو چھوڑنا، حکومت کو چھوڑنا، دوسرے سے جوڑنا، ادھر جوڑ توڑ، اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ ملکی مفاد، دین کا مفاد ہرگز بھی نہیں، اپنے مفادات۔ اس میں جہاں مفادات پورے ہوتے ہیں وہاں وہ شخص ہیرو بن جاتا ہے، اور جہاں مفادات پورے نہیں ہوتے، خواہ دین کا کتنا ہی فائدہ ہو، وہ شخص کیا بن جاتا؟ زیرو ہو جاتا۔ اچھا جناب، ورجل اور ایسا شخص اقام سلعتہ بعد العصر، جس نے عصر کے بعد اپنا بازار لگایا، اپنا سودا رکھا، عصر کے بعد سودا رکھا، فقال واللہ الذی لا الہ غیرہ، پھر کہا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لقد اعطیت بہا کذا و کذا، کہ مجھے اس کا اتنا اور اتنا ملتا تھا۔ جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا ہے عصر کے بعد۔ فصدقہ رجل، تو دوسرا شخص اس کو سچا سمجھ لیتا ہے۔ ثم قرأ هذه الآیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ عصر کی بات کیوں کی گئی ہے اس میں؟ کسی بھی وقت جھوٹی قسم کھانا جو ہے وہ غلط ہونا چاہیے تھا، تو خصوصی طور پر عصر کی بات اس لیے کہ عصر کے بعد کاروبار بند ہو رہے ہوتے ہیں، سب لوگ گھر جا رہے تھے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے آفیسز بند ہوتے ہیں تو لوگ جب آفیسز سے تھکے ہارے نکلتے ہیں تو گھر کی ضرورت کی کوئی چیز انہیں خریدنی یاد آ جاتی اور بازار میں جاتے ہیں، اور بیچنے والے اس وقت اپنا بازار لگاتے ہیں کہ اب شکار ہاتھ آئیں گے، جلدی میں لوگ جو بھی بتائیں گے خرید لیں گے، تو اس وقت وہ اتنا ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ زیادہ بھاؤ تاؤ وہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں اچھا کتنے کا، اتنے کا، اور وہ کہتا ہے قسم سے اتنی تو خرید بھی نہیں، اور وہ جو جھوٹی قسم کھا کے اس کو بیچ دیتا، تو فرمایا ایسا شخص دنیا میں تو بہت نفع کما گیا، لیکن قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا۔ آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں یہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاکستان میں زیادہ تر پھول بیچتے ہیں یا ناریل بیچ رہے ہوتے ہیں یا اخباریں بیچ رہے ہوتے ہیں، چند ایسی چیزیں، لیکن مجھے پتا چلا کہ سعودی عرب میں اور بھی چیزیں اس طرح کی بعض اوقات اس طرح بازاروں میں لوگ آ کے بیچتے ہیں جن کی مستقل دکانیں نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک عود لکڑی ہوتی ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہے، عود کو وہ عموماً انگیٹھیوں میں دہکاتے ہیں اور جس سے پورا گھر میں خوشبو کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اگربتی ہوتی ہے تو بڑی سستی سی ہوتی ہے، لیکن ان کے یہاں عود ہوتی ہے جو کئی 100 ریال تولہ تک ملتی۔ تو اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی لکڑی لے کے شکل میں یا اس کے ڈیزائن میں اس کے اوپر عود کا پرفیوم چھڑک کے سکھا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی راہ گزرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ واللہ ہی، اور قسمیں کھا کھا کے کہ یہ اتنی مہنگی اور اتنے کی خریدی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ٹکے کی مال نہیں ہوتی۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو سونگو تو صحیح، تو جب وہ سونگتا ہے تو خوشبو تو اس میں سے پیور عود کی آ رہی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس نے خریدا اور چلا گیا، اور یہ فراڈیا جو ہے یہ اگلے دن وہاں بازار میں ہوتا ہی نہیں۔ تو اس طرح کئی لوگ ایسے ٹھگ بازوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں۔ یہ ٹھگ باز جو ہیں یہ بظاہر کیا ہیں، بہت پیسہ کما رہے ہیں، بہت عقل مند اور ہوشیار ہیں، دوسرے کو دھوکہ دے کر خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اس دھوکے بازی کے بعد کیا رہ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نگاہوں میں بھی نہیں رکھے گا۔ بہرحال باب سکر الانہار، نہر کا پانی روکنا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني ابن شہاب عن عروہ عن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما انہ حدثہ ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر، کہ انصار میں سے ایک شخص نے زبیر سے جھگڑا کیا، اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، فی شراج الحرۃ، حرہ کی ندی کے بارے میں، یعنی ایک زمین پہ جھگڑا ہو گیا، کس کا؟ حضرت زبیر کا، التی یسکون بہا النخل، جس سے وہ کھجوروں کو پانی دیا کرتے تھے۔ فقال الانصاری، تو انصاری کہتے ہیں، سرح الماء، پانی بہنے دو، یعنی روکو نہیں، یمرو، گزرتا رہے، فابا علیہ، تو انہوں نے اس پر انکار کیا۔
فاختصما تو دونوں جھگڑ پڑے عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، یعنی دونوں جھگڑا وہاں لے گئے، مقدمہ پیش کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للزبیر زبیر کو اسقی یا زبیر، زبیر تم اپنی کھیت کو سیراب کرو. یعنی مراد کیا ہے؟ زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا. ثم ارسل الماء الی جارک، جب اپنے کھیت سیراب کر لو تو پھر پانی پڑوسی کی طرف جانے دو. فغضب الانصاری، تو انصاری جو تھے وہ ناراض ہو گئے. فقال، کہنے لگے ان کان ابن امتک، اسی لیے نا کہ تمہاری پھپھی کا بیٹا ہے، یعنی اپنا رشتہ دار ہے، اس لیے اسی کے حق میں فیصلہ دو گے. فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا. ثم قال، لیکن آپ اپنے فیصلے پر قائم رہے. اس طعنے کو سن کر بھی آپ نے فیصلہ نہیں بدلا. آپ نے فرمایا اسقی یا زبیر، زبیر تم پانی پلاؤ. ثم احبس الماء، پھر پانی روک لو. حتی یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ وہ منڈیر تک آ جائے. جدر دیوار کو کہتے ہیں نا. فقال زبیر واللہ انی لاحسب هذه الآیہ نزلت فی ذلک، زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی موقع کے لیے اتری تھی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، وہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے یا مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھ کو منصف نہ بنائے اس معاملے میں کہ جو ان کے درمیان جھگڑا واقع ہو جائے. یعنی جھگڑوں کے معاملے میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کریں اس وقت تک وہ اہل ایمان ہو نہیں سکتے. قال محمد بن العباس قال ابو عبداللہ لیس احد یذکر عروۃ عن عبداللہ الا لیس فقط. یہ روایت صرف اس چینل سے آئی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہر کا پانی جو ہے وہ روکنا درست نہیں. ہاں، جب اپنے کھیت یا درختوں کو پانی دے چکے تو پھر دوسرے کے کھیت کی طرف جانے دے. باب شرب الاعلی قبل الاسفل، اعلی زمین کو پہلے، یعنی اوپر والی، اعلی سے مراد عمدہ نہیں ہے بلکہ اعلی سے مراد علو سے، بلندی کی طرف والی. اوپر والی زمین کو پہلے سیراب کیا جائے قبل الاسفل، نیچے والی زمین کی بنسبت. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والی اگر سیراب ہو گئی اور پھر اوپر کی طرف پانی جائے گا تو وہ اس کا پریشر کم ہوگا، پانی جا نہیں سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر پانی ادھر ہی لوٹ آئے اور اوپر والی جو ہے وہ رہ جائے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ پہلے اوپر والی اور اوپر کے بعد وہ پانی نیچے کو بہ آئے گا اور تھوڑا پانی بھی کافی ہو جائے گا نچلے حصے والی کو سیراب کرنے میں. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ قال خاصم الزبیر رجلا من الانصار، کہ زبیر کا کسی انصاری کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا زبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زبیر اسقی، پانی پلاؤ. ثم ارسل، پھر پانی کو جانے دو، یعنی پہلے اپنے کھیت سیراب کرو پھر اس کو چھوڑ دو. فقال الانصاری، تو انصاری نے کہا انہ ابن امتک، یہ وہی حدیث ہے کہ اس لیے آپ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے چچا کے بیٹے. فقال علیہ السلام اسقی یا زبیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلاتے رہو اے زبیر. ثم یبلغ الماء الجدر ثم امسک، پھر پہنچ جائے پانی منڈیر کو پھر روک لو. فقال الزبیر فاحسب هذه الآیہ نزلت فی ذلک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. باب شرب الاعلی الی الکعبین، شرب پلانا الاعلی اوپر والی زمین کو الی الکعبین ٹخنوں تک بھر کے، یعنی کتنی کھیت سیراب کرے. اگر آپ کو کبھی بھی اتفاق ہوا ہو سیراب ہوتے ہوئے زمین دیکھنے کا یا اس کے پاس سے گزرنے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات زمین کو اتنا پانی لگاتے ہیں کہ پانی کافی اونچا اس پہ آ جاتا ہے. صرف اتنا نہیں کہ جس طرح ہم گھر میں پودوں کو لگاتے ہیں کہ اوپر چھڑک دیتے ہیں، بلکہ اتنا لگاتے ہیں کہ وہ تیرنے لگتا ہے پانی اس میں. تو کہاں تک، کتنا تیر جائے، بے شک ٹخنوں تک. حدثنا محمد اخبرنا مخلد قال اخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فامره بالمعروف ثم ارسل الى جارك. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کیا کہا کہ اپنے درختوں کو پانی پلا لو، اور پھر ان کو کیا حکم دیا کہ تم اپنے ہمسائے کو بھیجو، یعنی ساتھ کی زمین والے کو. فقال الانصاری ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اسقي ثم احبس يرجع الماء الى الجدر واستوعى له حقه. تو آپ نے پورا کیا، استوعى وعاء یعنی بھر دیا، لہو اس کو، حقہ اس کا حق، یعنی جو زبیر کا حق تھا وہ اس کو دلوا دیا. فقال الزبیر واللہ ان هذه الآیہ انزلت فی ذلک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فقال لی ابن شہاب زہری کہتے ہیں فقدرت الانصار، تو اندازہ کیا
انصار نے، والناس قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر، اسق ثم احبس حتی یرجع الجدر، کہ پلاؤ پھر روک لو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک آ جائے، وکان ذلک الکعبین، تو یہ اندازہ جو تھا لوگوں کا یہ کتنا تھا کہ کتنا پانی پلایا گیا، ٹخنوں تک، الجدر هو الاصل، اور کہا کہ یہ جو منڈیر ہے یہی اصل ہے، اتنا حق ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی حال میں بھی، خواہ کوئی رشتہ دار ہو یا غیر، بے انصافی کی بات نہیں کرتے تھے، کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ باب فضل سقی الماء، پانی پلانے کا فضل یا ثواب۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل یمشی، اس اسنا کے ایک شخص چل رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، تو اس پر پیاس شدید ہو گئی، فنزل بئرا، ایک کنویں میں اترا، فشرب منہا، اس سے پانی پیا، ثم خرج، پھر نکلا، فاذا هو بکلب یلہس، دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، یاکل الثرى، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، من العطش، پیاس کی وجہ سے، فقال، کہنے لگا، لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، کون کہنے لگا؟ وہ پانی پینے والا شخص، کہ اس کو بھی تو وہی تکلیف ہوگی جو مجھے تھی، اس کی بھی وہی حالت ہے جو میری حالت تھی، یعنی پانی پینے سے پہلے۔ تو کیا کیا اس نے؟ فملأ خفہ، پھر کنویں میں اترا اور اپنا موزہ بھر کے لایا، چمڑے کا تھا نا اس لیے، ثم امسکہ بفیہ، پھر اسے اپنے منہ سے پکڑا، اس لیے کہ کنویں پہ اوپر چڑھنے کے لیے ہاتھ تو استعمال نہیں کر سکتا تھا، تو موزہ جو پاؤں میں پہننے کی چیز تھی اس کو منہ میں پکڑ کے، ایک طرح سے جوتے کا ہی مقام ہوتا ہے۔ پھر کیا کیا اس نے؟ ثم رقیہ، اوپر چڑھا، فسقى الکلب، کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، فغفر لہ، اس کی بخشش کر دی۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنے کا بھی اجر ہوتا ہے؟ اس پہ بھی ثواب ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ جدید زبان، قال فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ بھلائی کا اجر ہے۔ رطب کہتے ہیں تر، یعنی زندہ، ہر زندہ چیز کے ساتھ بھلائی، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا جانور ہو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ قال فی کل کبد رطبۃ اجر، تابع حماد ابن سلمہ والربیع ابن مسلم عن محمد ابن زیاد۔ حدثنا ابن ابی مریم حدثنا نافع ابن عمر عن ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف فقال دنت من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھی، فقال، پھر فرمایا، دنت، قریب آئی، منی، مجھ سے، النار، آگ، حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا، اے رب، وانا معہم، اے رب کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی اتنی قریب آئی کہ یوں لگا کہ جیسے وہ آپ کو بھی لپیٹ رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ فاذا امرأۃ، تو دیکھا کہ ایک عورت، حسبت، میں نے سمجھا، انہ قالا، کہ وہ کہتے ہیں، تخدشها ہرۃ، اس کو بلی نوچ رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اس آگ میں کہ بلی ایک عورت کو پنجے مار رہی، نوچ رہی ہے۔ پوچھا، ما شأن هذه، اس عورت کا کیا حال ہے، کیوں بلی نوچ رہی اس کو؟ قالوا حبستها، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے اس کو قید کر رکھا تھا، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ بلی بھوکی مر گئی۔ اب یہ دونوں حدیثیں ساتھ ساتھ آئی ہیں جو یہ جانوروں کے حقوق بتا رہی ہیں آپ کو، کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، وہ جو ہمارے ہاں نا ایک طوائف تھی اور اس نے پانی پلایا، تو یہ حدیث میں کیا الفاظ آتے؟ کوئی مرد تھا، ایک شخص تھا بس، وہ شاید ہم نے خود ہی مزید بہت سی باتوں کو جواز دینے کے لیے بات گھڑ لی، یا شاید کسی روایت میں وہ بھی ہو، لیکن بہرحال ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، اور دوسری عورت نے بلی کو باندھ کے مارا تو اس کی پکڑ ہو گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دکھائی گئی، اتنی قریب سے دکھائی گئی کہ آپ کو محسوس ہوا کہ شاید آپ کو بھی وہ آگ کھینچ لے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ جہنم کی جو صفات ہیں اس میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، کہ آگ پکار رہی ہوگی جو بھی اسے منہ موڑے گا۔ اور آپ نے کبھی دیکھا کہ جب آگ بھڑکتی تو شعلے اس طرح پیچھے آتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کو پکڑنے آ رہے ہیں، یہ آگ کی ویسے بھی خصوصیت ہے۔ یہ بتا رہی کہ لاسٹ ٹائم جب مینا میں آگ لگی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لوگ آگے بھاگ رہے ہیں اور آگ پیچھے سے آ کے ان کو پکڑ رہی ہے، ہوا کے رخ میں جیسے دوڑ رہی ہے ان کے پیچھے، اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ تو یہ آگ کی خصوصیت ہے، تو اسی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اتنی قریب سے وہ دکھائی گئی جہنم، یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُمْ، کہ شاید میں بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن اتنی قریب، یعنی بہت قریب سے اندر سے ایک عورت دکھائی گئی جو آگ میں بھی جل رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ آگ میں ایک بلی اپنا بدلہ اس سے لے رہی تھی اور اسے نوچ نوچ کے کھا رہی تھی، اور وہ اس وجہ سے کہ اس نے اس بے زبان جانور کو اذیت دے کے مارا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم اگر جانور پر بھی ہو تو اتنا سخت بدلہ ہے، اگر انسان پر کوئی کرے تو اس کا کیا بدلہ ہوگا۔
حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها، ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے جس کو اس نے روک رکھا تھا، حتى ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، فدخلت فيها النار، اس کی وجہ سے آگ میں چلی. اسی کہتے ہیں کہ پرندے یا تو پالو نہیں، جیسے گھر میں مچھلیاں لوگ رکھ لیتے ہیں، پرندے رکھ لیتے ہیں، جانور پال لیتے ہیں اور پھر خود گھر سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ بےچارے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، بعض اوقات ان کو کھانا پینا نہیں دیتے، تو بہتر ان کو آزاد کر دو، وہ خود اپنا رزق تلاش کریں، کیونکہ غفلت سے بھی اس طرح ان کو مار دینا جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے، ظلم ہے، اور چھوٹا سا ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم ہے. فدخلت فيها النار، تو وہ عورت اس کی وجہ سے آگ میں گئی. قال فقال والله اعلم لانت اطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ نہ تو اس نے اس کو قید میں کھانا دیا نہ پانی دیا جس وقت کہ اس کو پکڑے رکھا، ولا انت ارسلتيها، نہ اسے آزاد چھوڑا، فاکلت من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا سکتی، یعنی زمین میں اپنے کو چوہے وغیرہ پکڑ کے اپنا پیٹ بھر لیتی خود تلاش کر کے. سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان دو احادیث کی جہاں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ان کے حوالے سے جانوروں پر بہت رحم و کرم کی ضرورت ہے یا ان کے بھی حقوق کا لحاظ رکھنے کی، اور آپ دیکھیں کہ جدید دنیا میں تو 1400 سال بعد ان کے حقوق کی بات ہونے لگی ہے، اور ایسی NGOs اور ایسی تنظیمیں بن رہی ہیں جانوروں کے حقوق کی علمبردار ہیں. لیکن کبھی کسی نے پلٹ کر دیکھا کہ 1400 سال پہلے یہ سب کچھ اسلام نے ہمیں سکھا دیا ہے اور ہمیں کرنے کو بھی کہا ہے، اگر ہم نہ کریں تو وہ الگ بات ہے. لیکن ان حدیثوں کو بہت مس کوٹ کیا جاتا ہے، مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہت غلط مانا لیا جاتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں تم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو بڑے دین کے لیے بھاگے دوڑے پھر رہے ہو، کیا پتا اللہ تعالیٰ کسی کتے کو پانی پلانے جیسی نیکی پر بھی بخش دے، چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چھوٹی سی پسند آ جائے، لیکن اگر کسی کی نیت اللہ کی عبادت کی ہے ہی نہیں تو وہ چھوٹی نیکی اس کو توفیق کہاں سے ہوگی. جو بڑے بڑے اجر و ثواب کے کام جس پہ بتایا گیا یہ اجر و ثواب کا وہ نہیں کرتا تو اس کے نزدیک چھوٹی نیکی کیا معنی رکھتی ہوگی کہ وہ چھوٹی بھی کر لے. اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اطاعت بڑی یا چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ دل کا ارادہ اور لگن اور جذبہ جس کے ساتھ انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے. بعض اوقات ایک ذرہ جو ہے وہ بھی بہت قیمتی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ڈھیر بھی بیکار ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے وہ کتنا 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی 1000 ایک ہوں گے تو تمہاری بخشش ہوگی ورنہ تمہاری بخشش بھی نہیں. اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ شکل و صورت دیکھتا ہے نہ کسی کے مہارت دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دل کا اخلاص کتنا ہے، نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے. باب من رأى ان صاحب الحوض او القربة احق بمائه، من رأى جس نے دیکھا، جو سمجھتا ہے کہ صاحب الحوض حوض والا یعنی جس کا حوض ہے یا کنواں ہے، او القربة یا مشک والا، احق بمائه زیادہ حقدار ہے اس کے پانی کا. مثلا اگر کسی کی زمین میں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ پہلے مجھے سیراب کرنے دو، اور وہ کہتا نہیں پہلے میں اپنا کروں گا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ نہیں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ پہلے اپنا کر لے. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس سے پیا. وعن يمينه غلام هو احدث القوم، آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو سارے لوگوں میں سے کم سن تھا. والاشیاخ یہ سارے اور بڑے بڑے شیوخ جو تھے وہ آپ کی بائیں جانب تھے. قال یا غلام، آپ نے فرمایا اے بچے، اتأذن لی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو ان اوتی الاشیاخ، کہ میں یہ دے دوں بڑوں کو پہلے. اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام کے ایٹیکیٹس، اخلاق، ہم جیسا کیا واقعی بچوں کے ایسے حقوق دیتے یا بچوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں ان سے کوئی بات؟ کبھی بھی نہیں پوچھیں گے، یہ تو بچے ہی، ان سے کیا پوچھنا. ان کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے پاس، پوچھنے تو دور کی بات. عموماً ہمارے کیا ٹرینڈ پر تمہارا بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کا کیا کام. یہ بھی ایک غلط طرز عمل ہے جو مائیں اختیار کرتی، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جو واقعی بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہو. عام مجالس میں بچوں کو شریک کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ بچے ان کو کیا سمجھ، حالانکہ وہ سب سمجھتے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی محدثین کی جو حدیث کی محفلیں ہوتی تھی اس میں بعض اوقات مائیں صرف برکت کے لیے دودھ پیتے بچوں کو لے جایا کرتی تھی. اور وہ اس لیے کہ بچے جو کچھ سنتے ہیں وہ اپنے برین میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ میموری میں جذب ہو جاتے ہیں، وہ باتیں، وہ مناظر، وہ سینز، وہ سب کچھ، اور اس کی برکت جو ہے وہ بعد میں فائدہ دیتی ہے.
اب میں اپنی پرسنل مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہشام صرف 40 ڈیز کا تھا جب میں اسے درس پہ لے جانے لگی. جب میں خود نکلنے لگی 40 ڈیز کے بعد عام گیدرنگ میں, تو اس دن سے وہ جانے لگا, اور 2-2.5 سال تک وہ جتنی بھی دیر, یہاں کلاس میں بھی کئی دفعہ شروع میں جتنی دیر بھی بیٹھتا تھا خاموش بیٹھتا تھا. لیکن اب اس کی ایج کچھ اس طرح کی آ گئی ہے کہ جس میں وہ ہلچل اور اس کی اپنے انٹرسٹ اور کھیل کود ہے, تو ایسی صورت میں وہ ایک یعنی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کا مسئلہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو اس بلڈنگ کے اندر ہی نہیں لائیں, آپ لائیں کسی اور دوسری جگہ پر ان کو بٹھا سکتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ وہ سن لیں, کچھ آپ سن لیں. آپ دیکھیں کہ مسجد میں کیا بچے نہیں جاتے تھے, جایا کرتے تھے. اب یہ تو نہیں پاسبل کہ ایک سنجیدہ مجلس میں آپ بچوں سے کھیلتے رہیں, کیونکہ بہت سی مائیں پھر کیا کرتی ہیں, وہ پڑھنے کی بجائے بچوں ہی کے ساتھ خود بچہ بن جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر باقی لوگوں کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتا ہے. جب شروع سے ہم جاتے ہیں تو بچوں کو عادت ہو جاتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مائیں نماز نہیں پڑھتی, جب وہ نئی نماز پڑھنے لگتی ہیں تو بچے ان کے لیے وبال بنتے, وہ کہتے ہیں یہ کیا کرنے لگے آپ. اسی طرح بچے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں, جب وہ مائیں سر ڈھکتی ہیں تو بچے کھینچنے لگتے ہیں کہ یہ آپ کیا بننے لگی ہیں. یا اسی طرح کوئی بھی دین کا کام جو ہے بڑے عمر کے بچے پھر اسے ایکسپٹ نہیں کرتے. تو ہمیشہ کمیونیکیٹ کیا کریں. جو چیزیں آپ سوچتی ہیں, جو پڑھتی ہیں, جو دیکھتی ہیں, جو سنتی ہیں, وہ صرف اپنے ذات تک محدود نہ رکھیں, بچوں کو اس میں انوالو کریں. اس سے بچے غیر محسوس طریقے سے اس چیز سے مانوس ہو کر سیکھتے چلے جائیں گے. اگر آپ ان کو ہٹائیں گے ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے کہ جس میں میری شرکت جو ہے وہ معیوب ہے یا ناپسندیدہ ہے, اس سے فاصلے بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ماں نماز پڑھنے لگتی ہے اور بچہ اس کے پاس آنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو پکڑنے لگتے ہیں, نہیں پڑھنے دو ماں کو, نماز نہیں پکڑنا چاہیے, اس لیے کہ اسے نماز سے ہی ضد ہو جائے گی بچے کو کہ یہ کیا کام ہے جس سے میری ماں مجھ سے چھن جاتی یا مجھے اس کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. اور بچے چیخ چکار رہے ہوتے ہیں, ماں اس میں کہاں نماز پڑھ سکتی. نہیں, آپ ذرا سوچیں کہ ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ اس کے پاس آنے ہی لگا اور کسی اور نے اچک لیا اس کو بیچ میں اور بچہ رونے دھونے لگ گیا, تو ماں کے لیے ڈسٹربنس ہو گئی. لیکن ایسے غیر حکیمانہ خدمت اور معاونت ہم بہت عام طور پر کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. تو ہوا کیا, آپ نے اس سے پوچھا, فقال ما كنت لأوثر بنصیبی منک احدا یا رسول اللہ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملی ہوئی چیز پر تو میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا, میں کسی اور کو اپنا یہ حق نہیں دے سکتا. فآتاہ ایاہ, تو آپ نے وہ پھر اسی کو عنایت کر دیا. اس حدیث سے کیا ہے کہ جو جس چیز کا زیادہ حقدار ہو, قربت کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے یا دائیں جانب, تو اسی کے اعتبار سے اس سے معاملہ کیا جائے گا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لأذودن رجالا عن حوضی, میں اپنے حوض پر سے کچھ لوگوں کو ہانک دوں گا, پرے کر دوں گا. کما تذاد الغریبۃ من الابل عن الحوض, جیسے پرایا اونٹ حوض سے نکال دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, جب آپ چارہ رکھتے ہیں اپنی بھینس کے لیے تو بعض اوقات دوسروں کی بھینس بھی آ کے اس میں منہ مارنے لگتی ہے, تو پھر کسان لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے جانور کو دھکیل دیتے ہیں کہ یہ کھا رہی. تو اس میں اسی طرح پانی جب اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں تو بعض اوقات دوسرا کوئی جانور آ کے پینے لگتا ہے, تو وہ مالک کیا محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے جانوروں کا حق مارا جائے گا, تو وہ اس کو پرے ہٹا دیتا ہے. تو اس باب میں یہ حدیث ساتھ ہی بتا دی گی کہ وہ لوگ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں ایجاد کریں, کیا ہوگا قیامت کے دن, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر آنے نہیں دیا جائے گا, ان کو پرے ہٹا دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اجنبی اونٹ ہانک دیا جاتا ہے کہ انہوں نے دین میں اجنبیت پیدا کر دی تھی, دین میں نئے کانسیپٹس پیدا کر دیے تھے, وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ رہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک نیا ہی طریقہ ایجاد کر لیا, نئی امت بنا لی. حدثني عبد الله بن محمد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب وكثير ابن كثير يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله اسماعيل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل پر اللہ تعالی رحمت فرمائے. آپ ان پر کچھ تنقید کرنے لگے ہیں. کن پر؟ حضرت اسماعیل کی والدہ پر. کون تھی؟ حضرت ہاجرہ. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کس بات کو رد کر رہے ہیں آپ ان کی؟ لو ترکت زمزم, اگر وہ چھوڑ دیتی زمزم کو, او قال لو لم تغرف من الماء, اگر وہ اس سے چلو بھر پانی نہ لیتی, لکانت عینا معینا, تو وہ کنواں نہ ہوتا, بہتا چشمہ ہوتا. تو ان کے اس فعل کی وجہ سے وہ ایک ہی جگہ محدود ہو گیا. وَأَقْبَلَ جرہم قبیلہ ان کے پاس آیا, فقالو, تو انہوں نے کہا, أَتَأْذَنِينَ أَن نَنزِلَ عِندَكِ, کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس ہی رہ جائیں؟ قالت نعم, کہنے لگی ہاں رہ جاؤ. وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ, لیکن اس پانی پر تمہارا حق نہ ہوگا, یہ پانی ہمارا ہی ہے, ہمارے نام ہے. قالوا نعم, تو انہوں نے کہا ہاں. تو یہ جو انہوں نے پانی سے اس قبیلے کو روکا تھا, اس وجہ سے بھی وہ پانی بہتا چشمہ نہ رہا.
مراد اس سے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاجرہ کے پانی پر اپنے دعوے کو ایک طرح سے ناپسند کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک تو بن سکتا ہے، یہ آپ نے نہیں کہا کہ وہ مالک نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس ملکیت کی وجہ سے ہوا کیا کہ اس کا جو خیر تھا وہ محدود ہو گیا ایک طرح سے. اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اگر وہ باہر بہتا ہوتا تو آج کے دور کے گندے لوگ اس میں جیسے اور ہر جگہ غلاظت پانی میں جا پھینکتے ہیں، شاید اس کو بھی ایسا ہی کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت یا حکمت ہوتی ہے، پھر لوگوں سے بھی ویسا ہی طرز عمل سرزد ہو جاتا ہے. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعه لقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كاذب. یہ بھی حدیث پیچھے گزر چکی ہے. ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قیامت کے دن ایسے شخص کو جس نے زائد پانی دوسرے سے روکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ آج میں بھی تجھ سے اپنا فضل روک رہا ہوں، میں بھی تجھ کو نہیں دیتا. کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، جس طرح تو نے روکا اس چیز کو کہ جسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. قال علی حدثنا سفیان غیر مرۃ عن عمرو سمع ابا صالح یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے جو بات پیچھے والی حدیث سے پتہ چلی وہ یہ کہ ایسی چیزیں جو ہیں روکنی نہیں چاہیے، لوگوں کو اپنی ملکیت میں صرف نہیں لے لینی چاہیے کہ جو ایک مفاد عامہ سے وابستہ ہو کوئی چیز. اب دوسری طرف کیا آتا ہے؟ لا حما الا للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی چراگاہ مختص نہیں کی جا سکتی مگر کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اس کے بعد خلیفہ وقت کے لیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی چیز مخصوص یا محدود کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. ہاں اگر حاکم وقت، کیونکہ اب اس دور میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حاکم وقت کسی دینی مصلحت کے لیے کسی چیز کو مخصوص کرتا ہے تو اسے اس کی اجازت دی جائے گی. حما کا لفظی معنی ہوتا ہے حما، روکنا، دفع کرنا، مدد کرنا. جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ ایک کتے کو بھکواتا اور جہاں تک اس کی آواز پہنچتی اتنی زمین وہ اپنے قبضے میں کر لیتا اور اسے اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے محفوظ کر لیتا، اور اس میں نہ کوئی اور جانور چرا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی آ کے اپنا گھر بنا سکتا تھا. تو اس کی تردید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا اور اس رسم کو ختم کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس طرح فارغ پڑی زمینوں کے اوپر کتے بھکوا کے اپنے نام لگا لیں ان کو یا قبضہ کر لیں جا کے. ہاں اللہ اور رسول کو حق ہے کہ مثلاً ایک حکومت وقت ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کچھ زمینیں بے آباد پڑی ہیں تو اس میں اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو تقسیم کر دے یا حکومت کے لیے وقف کر لے. آپ دیکھیں کہ بعض پہاڑ اور ایسی جگہیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں. تو یعنی ایسی جگہ حکومت اپنی ملکیت میں رکھ سکتی ہے، وہ اس کو ایک طرح سے روک سکتی ہے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حما الا للہ، کوئی چراگاہ نہیں مگر اللہ کے لیے، ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے. اب حما وہ ایریا، وہ قطع جو خاص ملکیت بن جائے کسی ایک شخص کی. وقال بلغنا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم حما النقیعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کے علاقے کو چراگاہ بنایا. وان عمر حما الشرف وربزہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ زمینوں کو اس کی باؤنڈری مقرر کر کے ایک طرح سے وقف کر دیا. وقف اصطلاحی معنوں میں نہیں، مراد یہ کہ اس کو محفوظ کر دیا. باب شرب الناس و سقی الدواب، بھی لوگوں کو پانی پلانا اور جانوروں کو پانی پلانا، من الانہار، نہروں وغیرہ میں سے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث گزر چکی ہے، الخیل لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر، کہ تین طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں. ایک گھوڑا مالک کے لیے اجر، دوسرا اس کی ضرورت، اور تیسرا اس کے سر بوجھ. گاڑیاں رکھ لیں یہاں پر. فاما الذی لہ اجر فرجل ربطها فی سبیل اللہ فاطال بها فی مرج او روضۃ، کہ
کہ وہ گھوڑا جس پر اجر ہے وہ کیا کہ ایک انسان اس کے رکھے اپنی ضرورت کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پھر اسے اس گھوڑے کو چھوڑ دے کسی چراگاہ میں کہ وہ اس میں سے کھا پی لے، اور روضۃ یا کسی باغ وغیرہ میں. فما اصابت فی طیلھا ذلک من المرج والروضۃ کانت لہ حسنات. تو وہ شخص جو ہے جہاں تک اس کو باغ میں چرنے کے لیے چھوڑے گا تو اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی جائیں گی، جتنی رسی لمبی اس کی کر دے گا، وہ کھائے پیے گا، یہ گھوڑا اس کے مالک کے لیے اجر کا سبب ہے. وَلَوْ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ. اور اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے ایک بلندی یا دو بلندی تک، پھر وہ دوڑ جائیں تو جتنے وہ قدم اٹھائیں گے اور جتنے ان کا کانت آثارها، ان کے جو آثار ہوں گے، وہ ارواثها، اور ان کی جو لید وغیرہ ہوگی، حسنات لہ، وہ اس کے لیے اجر کا سبب ہوگی. یعنی اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ سب سبب اجر ہے. لو انہا مرت بنہر فشربت منہ، اگر وہ کسی دریا کے پاس سے گزرے اس سے پی لے، ولم یرد ان یسقیا، حالانکہ مالک نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اس سے پی لے، اب جانور ہے خود ہی پی لیتا ہے، کان ذالک حسنات لہ، تو اس نہر کے مالک کے لیے بھی اس گھوڑے کا پانی پینا اجر کا سبب ہو جائے گا کہ جو فی سبیل اللہ ہے، اس جہاد میں اس کا بھی حصہ لکھ لیا جائے گا. یعنی اس گھوڑے کی جو بھی کوئی خدمت کرے گا جب وہ فی سبیل اللہ ہے تو اس پہ سب کو اجر ہوگا. فہی لذالک اجر. ورجل ربطها تغنیا وتعففا، اور ایک شخص نے اس کو باندھا یعنی گھوڑا پالا کس کے لیے؟ غنی بننے کے لیے، یعنی اپنی ضرورت کے لیے، وتعففا، اور سوال سے بچنے کے لیے، یعنی روپیہ کمانے کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے. یعنی ایک شخص اپنی کوئی کیری وین بناتا ہے مثال کے طور پر، کسی ٹرانسپورٹیشن کر کے گڈز ادھر ادھر لے جا کے، تو اس سے پیسے کماتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے. ثم لم ينس حق اللہ فی رقابها ولا ظہورها، پھر اللہ کا حق اس کی گردنوں اور پیٹھ کے بارے میں نہ بھولے. فہی لذالک ستر، تو یہ اس کے لیے ستر ہوگا. ورجل ربطها فخرا وریان، اور کچھ گھوڑے کوئی پالے جاتے کس لیے؟ فخر کرنے کے لیے، اتنے لاکھ کا رکھا ہوا ہم نے، وریاء اور ریاکاری دکھاوے کے لیے، ونواء لأہل الاسلام، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ پیسہ اگر کسی اور خیر کے کام میں لگتا تو اجر ہی اجر تھا، انہوں نے اس کو بیکار کام میں لگا دیا. فہی علی ذالک وزر، تو یہ گھوڑے مالک کے لیے بوجھ بنیں گے. وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا. فقال ما انزل علی فیہا شیء، آپ نے فرمایا اس بارے میں مجھ پہ کچھ نہیں اترا، الا ھذہ الآیۃ الجامعۃ الفاضۃ، مگر یہ آیت جو جامع بھی ہے اور بہت بہترین ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولى المنبعث عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فسألہ عن اللقطۃ، تو اس نے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا اعرف، پہچان لو، عفاسها، اس کی تھیلی کو، ووقاءها، اور اس کے باندھنے والے دھاگے کو، ثم عرفها، پھر اس کا اعلان کرو، سنتاً، ایک سال تک. فإن جاء صاحبها، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، وإلا فشأنك بها، ادروائز وہ تیری ہو جائے گی. قال، تو اس نے پوچھا فضالۃ الغنم، بکریوں کے گم ہونے کے بارے میں، یعنی گمی ہوئی بکری کے بارے میں، بھولی بھٹکی بکری کے بارے میں. قال ہی لک، فرمایا وہ تیری ہے. او لاخیک، یا تیرے بھائی کی ہے. او للذئب، یا پھر بھیڑیے کی ہے. یعنی اگر تم اس کو نہیں پکڑو گے تو کوئی اور پکڑ لے گا، اور اگر وہ بھی نہیں پکڑے گا اور ایسے ہی چھوٹی پھرتی رہی تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. قال، پھر اس نے کہا فضالۃ الابل، تو بھولے بھٹکے اونٹ کے بارے میں کہ جس کا مالک نہ مل رہا ہو. قال ما لک ولہا، تمہارا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا اس سے مطلب. معہا سقاؤہا، اس کے ساتھ اس کے پانی کی مشق ہے. مشق پانی کی اس لیے کہ اونٹ ایک دفعہ اگر پانی پی لے تو 7-8 دن کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اونٹ بہت کثرت سے پانی پیتا ہے. اسی لیے جہنمیوں کے پانی پینے کو قرآن پاک میں آتا ہے فشاربون شرب الہیم، کہ وہ تونس لگے اونٹ یعنی پیاسے اونٹ کی طرح پانی پیئیں گے کہ پیتے ہی چلے جائیں گے اور بس نہ کریں گے. معہا سقاؤہا وحذاؤہا، اور اس کا حذا یعنی اس کا کھر یا سم یا جوتا اس کے ساتھ ہے کہ جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. ترد الماء، پانی پہ وارد ہوتا ہے. وتأکل الشجرہ، اور درختوں کے پتے کھاتا ہے. حتی یلقاہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو آ ملے، یعنی اس کو پکڑنے کی اجازت نہیں کیونکہ اونٹ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے. تو لقطہ کے بارے میں، لیکن اس باب میں کیوں آئی ہے؟
جیسا کہ آپ جانتے کہ کتاب المساقات ہے، اور مساقات کا پیچھے معنی آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں. مساقات بھی مزارت کی ایک قسم ہوتی ہے، اور اسی کے تحت پھر پانی پلانے کے بارے میں، کیونکہ پودوں اور درختوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کی بات ہوئی. اور اس سے پھر مزید انسانوں کے پانی پلانے اور جانوروں کے پانی پلانے کی بات ہوئی، اور پچھلی حدیث میں اس کا ذکر گزرا. اور اس کے ساتھ ہی اس حدیث کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا جس میں یہ ہے کہ جانور کسی بھی ایسی جگہ سے کہ جہاں ان کی وہ اپنی نہ ہو، یعنی ترد الماء کی جو بات ہے کہ پانی پہ وہ وارد ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی چشمہ کسی خاص شخص کی زمین پر ہے اور کوئی انسان یا جانور یا کوئی اور گزرتا ہوا اسے پانی پی لے تو اسے پانی پینے کی اجازت ہے، اسے روکا نہیں جائے گا، خواہ اس کا پانی پینا اونٹی کی طرح کیوں نہ ہو. جس طرح کھیتوں کو پانی پلانے کی بات ہے، اسی طرح انسانوں اور جانوروں کا بھی حق ہے. باب بیع الحطب والکلأ. حطب ہوتا ہے ایندھن، لکڑیاں، والکلأ گھاس اور لکڑیوں کا بیچنا. اب کتاب المساقات میں اس کا ذکر اس لیے آیا کہ ان کا تعلق بھی زمین ہی سے ہے. ایندھن بھی، لکڑیاں بھی زمین پر اگتی ہیں اور گھاس وغیرہ بھی. اور اس میں خاص طور پر ان لکڑیوں اور گھاس کی بات ہے کہ جو انسان کی اپنی زمین پر نہ ہو، کسی اور کی زمین پر ہو، جیسے جنگل وغیرہ. تو کیا اس کو کاٹ کر کوئی شخص اپنا کاروبار بنا سکتا ہے؟ کیا اس کو اس کی اجازت ہے؟ تو اس کے بارے میں احادیث آئیں گی. حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ہشام عن ابیہ عن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا، یہ کہ لے تم میں سے کوئی ایک رسیاں، حبل کی جمع ہے احبل، رسیاں لے لے، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً پھر اس سے ایک گٹھا لے لے، من حطب ایندھن کا، یعنی رسیاں لے کے جنگل میں چلا جائے، لکڑیاں کاٹے، ایندھن کا گٹھا بنائے، فَيَبِيعَ پھر ان کو بیچ ڈالے، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بچائے اس کو، وجہہ اس کے چہرے کو یعنی اس کی عزت کو، خیر من ان یسأل الناس اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، اعطیا ام منع دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو اس حدیث کے لانے سے بھی مطلب کیا ہے کہ جنگل جو کہ کسی خاص انسان کی ملکیت نہیں ہوتے، عموماً ایک حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں یا تمام قوم کی ملکیت ہوتے ہیں، تو ایسی جگہیں جہاں پر کثرت سے گھاس وغیرہ اور لکڑیاں وغیرہ ہوں اور بیکار سامان ہو، اگر کوئی شخص ان کو چن کر محنت کر کے جمع کر کے ان کو لا کر بیچ دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اس سے کوئی جواز نہیں نکلتا کہ ایسی لکڑی کے جو فرنیچر بنانے کے کام آتی ہو یا مخصوص علاقوں میں بہترین قسم کی قیمتی لکڑی ہو، وہ بھی اس کے ساتھ انسان کاٹ کے ایک بزنس شروع کر دے. ایسا کرنا ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً محکمہ انہار والے ایسے درختوں کے اوپر نشان بھی لگا کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ راتوں رات کاٹ کے وہ حرام کا مال بیچتے ہیں اور کھاتے ہیں اور حرام سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں. اس کی کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جس زمین کو قدرتی پانی سیراب کرے اور وہ خود رو پودے ہوں، ان خود رو پودوں کو اگر کاٹ بھی لیا جائے اور اس سے آگے ایک غریب آدمی اسے بیچ ڈالے تو اس میں گناہ نہیں. جیسے آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ جنگل کے جھاڑ جھنکار جو ہے ان کو کاٹ کر اپنے اوپر لاد کے لے جاتی ہیں اور سب کے سامنے، اور کوئی بھی ان کو پکڑتا نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی مخصوص مفید درخت نہیں کاٹے ہوئے ہوتے، عام چیز ہوتی ہے جس سے ایک طرح کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي ابيل مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن يحتطب احدكم حزمة کہ ایندھن اٹھائے تم میں سے کوئی ایک شخص گٹھے کی شکل میں على ظهره اپنی پیٹھ پر، خیر له من ان يسأل احدا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، فيعطيه او يمنعه تو وہ شخص اس کو عطا کرے یا اسے روک دے، یعنی دے یا نہ دے. تو اس سے جو اس کی ذلت ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے اور کھائے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابن شهاب عن علی ابن حسین ابن علی عن ابیہ حسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم انہ قال اصبت شارفا مجھے ملی ایک نوجوان اونٹنی شارف، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان سے، فی مغنم یوم بدر یوم بدر کے مال غنیمت میں سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کے قلیل ہونے کے باوجود انہیں فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا. اسے ان لوگوں میں تقسیم کیا گیا جنہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے، تو انہیں مال غنیمت کے طور پر ایک جوان اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. قالا اور کہتے ہیں کون؟ حضرت علی.
وَأَعْطَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارفاً اخرى، کہ آپ نے مجھے ایک اور نوجوان اونٹنی بھی دی، یعنی 2 ہو گئی میرے پاس. فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا، تو میں نے ان کو بٹھایا یعنی باندھا ایک دن، عند باب رجل من الانصار، انصار کے لوگوں میں سے ایک شخص کے دروازے پر، یعنی وہاں میں ان کو باندھ آیا. وَأَنَا أُرِيدُ، اور میں چاہتا تھا، ان احمل علیہما اذخرا، کہ میں ان پر لاد لاؤں اذخر کو، لأبیعہ، تاکہ میں اس کو بیچ سکوں. ومعی سائغ، اور میرے ساتھ ایک سنار بھی تھا، من بنی قینقاع، بنو قینقاع کا، یہ یہودی قبیلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوہار سنار کاریگر قسم کے لوگ تھے، لہذا ان سے حضرت علی نے مدد لی. فاستعین بہ علی ولیمۃ فاطمہ، اور یہ میں اونٹنیاں لے جا کر، سنار کو ساتھ لے جا کر، اذخر گھاس کاٹ کر اسے بیچ کر کرنا کیا چاہتا تھا، مدد دینا چاہتا تھا حضرت فاطمہ کے ولیمے کے لیے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نمبر 1 ولیمہ کیا، نمبر 2 یہ کہ اس کے لیے جو پیسے حاصل کیے وہ اپنی محنت کے تھے، اور اپنی محنت انہوں نے کس طرح کرنا چاہیے کہ جو 2 اونٹ ان کے پاس تھے ان کو لے کے ایک سنار کے ساتھ جنگل میں گئے تاکہ وہ ان کی مدد کرے وہ خاص بوٹی کاٹنے میں. اور وہ عموماً آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ سناروں کو کام آتی تھی اذخر کی، جو خوشبودار یہ بوٹی ہوتی تھی، تو وہ لا کے اسے بیچنا چاہتے تھے تاکہ پیسے حاصل کریں اور پھر اس سے ولیمہ کر سکیں. کہتے ہیں وہ حمزہ ابن عبد المطلب، اور حمزہ ابن عبد المطلب جو تھے، یشرب فی ذالک البیت، شراب پی رہے تھے اسی گھر میں، معہ قینۃ، اور آپ کے پاس ایک گانے والی لونڈی بھی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، گانا بجانا بھی حرام نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شراب حرام ہوئی تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال یہ آیا کہ کہیں وہ لوگ جو شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے ان کے نیک عمل ضائع تو نہیں ہو گئے. اور اس وقت آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بعض لوگوں نے یوم احد کی صبح بھی شراب پی رکھی تھی اور اسی حال میں شہید ہو گئے تھے، تو کیا ان کی شہادت قابل قبول ہوگی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قبلے کی تحویل سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنا سکے ان کی نمازوں کا کیا ہوا. تو اس وقت وہ آیت اتری تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور یہاں پر بھی کہ جو لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ ان کے عمل ضائع نہیں کرتا. یعنی حرمت سے پہلے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے بعد جب شراب حرام ہو گئی تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا کہ جس نے دوبارہ اس کا قصد کیا ہو. تو بہرحال یہ دور جاہلیت کی ایک یادگار تھی. یہاں اس حدیث میں جس کی ایک جھلک نظر آتی ہے، حمزہ بن عبد المطلب شراب پی رہے ہیں اور ایک گانے والی گا رہی ہے. فقالت، تو کہنے لگی، گانے کے ایک الفاظ ہیں، الا یا حمزۃ للشرف النوائی، کہ اٹھو حمزہ، نوجوان فربا اونٹنیاں ہیں. نوا ان کا روٹ ہے نون واو حمزہ، نو ان کا مطلب ہوتا ہے تکلیف یا مشقت سے اٹھنا. اب یہاں پر اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو موٹا لفظ نہیں ملے گا، لیکن اپنے کانٹیکسٹ میں اس کا معنی فربا اونٹنی بن رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ان کا معنی ہوتا ہے مشکل سے اٹھنا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موٹے لوگ جو ہیں ان کو اٹھنے میں مشقت پیش آتی، انسان ہو یا اونٹ ہو یا جانور ہو. آپ دیکھیں کہ ایک چڑیا جتنی آسانی سے پھدک جاتی ہے، ایک بھینس تو اس کے مقابلے میں بہت مشکل سے اٹھتی ہے یا چلتی بھی ہے، یا ہاتھی. تو یہاں پر وہ اونٹنیاں جو اپنے جسم کے اعتبار سے فروا ہوں ان کا اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو وہ گانے والی گانے کا ایک شعر اس طرح بولتی ہے کہ اونٹنیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، دیکھو حمزہ وہ فربا جوان اونٹنیاں کھڑی ہیں، یعنی اٹھو اور ان کو ذبح کر ڈالو. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، اور شراب کی حرمت کے بارے میں جب آپ نے آیات پڑھی تو اس وقت اس آیت کی تفسیر میں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافع للناس میں یہ بات بھی آتی تھی کہ بعض اوقات لوگ شراب پی کر بہت سارے اونٹ ذبح کر کے بانٹ دیتے تھے، بہت سا مال لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے جو عام ہوش کی حالت میں وہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا تھا اس میں، غریبوں کو جو عام طور پر نہیں ملتا تھا، تو اس طرح ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا تھا. یہ ایک وجہ تھی منافع کی، لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. تو یہاں پر بھی ہوا کیا کہ حضرت حمزہ جو شراب پی رہے تھے انہوں نے جب اس گانے والی کا یہ شعر سنا، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ گانا جو ہے وہ انسان کے جذبات کو ابھارتا ہے، تو کیا ہوا، فَسَارَ إِلَيْهِمَا حمزہ، یہ بات سنتے ہی حمزہ ان اونٹنیوں کی طرف لپک گئے. سارا کا مطلب ہوتا ہے جوش میں آنا، بالسیف تلوار لے کر لپکے، فجبا تو کاٹ ڈالا، اسنمتہما ان دونوں کی کوہان کو،
وبقرا اور پھاڑ دیا خواصرہما ان کے پیٹ یا کوکھیں، کوکھ، یہ پہلے بھی آپ یہ لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں. بقرہ کا لفظی معنی بھی کریدنا اور کھودنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پھاڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے زمین کھودنا یا پھاڑنا. اور اس میں امام باقر کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کو خوب خوب کریدنے والے، یعنی اس کی تہ تک پہنچنے والے، بحث و تمہیز کرنے والے. وبقر خواصرہما، تو حضرت حمزہ نے ان اونٹنیوں کی کوکھیں یا پیٹ جو تھے وہ پھاڑ ڈالے. ثم اخذ من اکبادہما، پھر ان کی کلیجیاں نکال لی. قلت لابن شہاب، میں نے ابن شہاب سے کہا ومن السنام، کوہان کاٹ ڈالے. قال قد جب اسنمتہما فذهب بها، کہ ہاں انہوں نے کوہان بھی کاٹے اور ان کو لے گئے. یعنی مراد یہ تھی کہ کوہان آپ دیکھیں کہ اونٹ کا وہ ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن وہ شراب کا نشہ ایسا تھا کہ آسانی کے ساتھ سب کچھ کاٹ ڈالا. قال ابن شہاب قال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فنظرت الی منظر افزعنی، میں نے ایک ایسا سین دیکھا کہ جس نے مجھے بہت ہی گھبراہٹ میں ڈال دیا. افزعنی، فزع، فزع فاضع اور فزیع کے معنوں میں عموماً یہ استعمال ہوتا ہے. فزیع لفظ عرب لوگ بہت بولتے ہیں کہ ایسا منظر کہ جو بڑا ڈراؤنا ہو، ہولناک ہو، حیران کن ہو یا گھبرا دینے والا ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنیاں جو میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، کہ اب آپ ذرا سوچیں اور تصور میں لائیں کہ ایک شخص کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اپنے ولیمے کی تیاریوں میں ہے اور اس کو جا کے اس پر سامان لانا ہے، اور عین اس وقت جب کہ وہ تیار کھڑی ہیں ان کو کوئی کاٹ کے رکھ دے، تو اس سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے اور ان کا حال کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ فنظرت الی منظر افزعنی، ایسا سین میں نے دیکھا کہ جس نے میرے اندر گھبراہٹ طاری کر دی. فاتیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وعندہ زید بن حارثہ تھا، اور آپ کے پاس حضرت زید بن حارثہ تھے. فاخبرتہ الخبر، تو میں نے ان کو خبر سنائی. فخرج، تو وہ نکلے. ومعہ زید، اور ان کے ساتھ زید بھی تھے. یعنی یہ سب کچھ دیکھا تو ایسی صورت میں حضرت علی نے اور کچھ نہ کیا، نہ ان سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ کوئی گالی گلوچ، نہ کچھ اور. دیکھ کر سین فوراً پلٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ یہ کچھ ہو چکا ہے. اس وقت حضور کے پاس زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، غلام تھے آپ کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کو لے کے نکل آئے. کون نکلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے ساتھ؟ حضرت زید کے ساتھ. فانطلقت معه، کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں. فدخل علی حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ پر داخل ہوئے، یعنی اس گھر میں گئے. فتغیظ علیہ، اور ان پر غضب ناک ہوئے. غیظ سے ہے تغیظ، غیظ، غیظ و غضب جس کو بولتے ہیں. فرفع حمزہ بصرہ، تو حضرت حمزہ نے اپنی نگاہ اٹھائی. وقال، اور بولے هل انتم الا عبید لآبائی، تم کچھ نہیں ہو مگر میرے باپ کے غلام ہو. چونکہ نشے کی حالت میں تھے، اس لیے یہی تو نشے کی برائی ہے کہ انسان اچھے برے کو پہچان نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید اور حضرت علی تینوں کو مخاطب کر کے حضرت حمزہ کیا کہنے لگے کہ تم کیا کرنے آئے ہو، تم کچھ نہیں ہو مگر میرے باپ کے غلام ہو. تو فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقہقر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس آ گئے. یہ کتنی زبردست سمجھداری کا ثبوت دیا آپ نے کہ ایسے موقع پر جبکہ دوسرا شخص غضب کی حالت میں ہو یا نشے کی حالت میں ہو یا بد اخلاقی اور بدتمیزی کے موڈ میں ہو، تو اس شخص سے کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے اور خاموشی بہتر ہوتی ہے. وہاں پر کوئی بھی بات کرنا اور کسی بھی بات کا جواب دینا یا بحث و تمہیز کرنا جو ہے گندگی میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے، جس کے چینٹے آپ پر لازمی اڑ کے آئیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت چونکہ حضرت حمزہ جو تھے وہ نشے کی حالت میں تھے، اور نشے کی حالت میں انسان کو تو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، اور اسی طرح غصے کی حالت جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کے کنٹرول یا بس سے باہر ہوتی، یا اسی طرح کچھ اور مواقع ایسے ہو سکتے ہیں. تو ان سب اوقات میں جو ہمیں بہترین نمونہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی کنڈیشن میں ہو تو اس کو اس وقت سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس آ گئے. حتی خرج عنہم، یہاں تک کہ ان سے نکل گئے. وذالک قبل تحریم الخمر، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث تو کچھ اور بتا رہی اور باب کچھ اور ہے. باب کا جو تعلق ہے حدیث کے ساتھ وہ وہی ہے کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا یا گھاس کاٹنا جو ہے اس کی اجازت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ گھاس قدرتی پانی سے ہوگا یا کسی کی ایسی جگہ پر اگا ہوا ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عموماً بعض جگہوں پر
فالتو قسم کا گھاس اگاتا ہے جو مالک خود مزدور لگا کر اکھڑواتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس گھاس وغیرہ کا اکھاڑنا اور اس کو بیچنا اور اس پر مزدوری کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنے ولیمے کا اہتمام کر رہے ہیں تو باقی کسی شخص کے لیے بھی کام کرنے میں عیب نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہماری قوم میں معلوم نہیں یہ کہاں سے تکبر کی بات آ گئی ہے کہ کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں. اپنے گھر میں بھی کام کرنے کو بہت خوشگوار کام نہیں سمجھتے، بلکہ نہ کرنے کو قابل فخر بات سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہیں کرتے. تو بیکار رہنا یا کام نہ کرنا تو کوئی عزت کی بات نہیں، یہ اسلام کی روح اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور بادشاہ تھے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کر لیا کرتے تھے. تو کسی بھی انسان کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کرنا یا کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا جس سے انسان کی کوئی بھی ضرورت پوری ہوتی ہو، اس میں کوئی بھی ہتک کی یا حقارت کی بات نہیں. وہ لوگ جو کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا کسی بھی کام کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ دراصل تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. باب القطاع. قطاع قطیعہ کی جمع ہے، مقطع یا قطیعہ جاگیر، جاگیریں تقسیم کرنا. یعنی کیا کسی حکمران کے لیے جائز ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے اندر زمین کو بانٹ دے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ مزارت کا باب ہے تو اس لیے ڈائریکٹ اب اس باب کی بات نہیں آ رہی کہ مزارت یا مساقات جو حلال ہے یا حرام ہے، اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں جیسے زمینوں سے متعلق جو بھی احادیث ہیں وہ اسی مناسبت سے یہاں پر آ رہی ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد ان یحیی بن سعید قال سمعت انس رضی اللہ عنہ قال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یقطع من البحرین، کہ وہ بحرین کے علاقے میں جاگیریں تقسیم کرے. فقالت الانصار، تو انصار نے کہا، حتی تقطع لاخواننا من المہاجرین، کہ ہم اسی وقت یہ زمینیں لیں گے جبکہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کے لیے بھی زمینیں تقسیم کریں. مثل الذی تقطع لنا، اسی طرح جس طرح ہمارے لیے زمینیں تقسیم ہو رہی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ زمینیں تقسیم کرنا چاہی. کہاں؟ بحرین کے علاقے میں. بحرین کا علاقہ آپ کیوں تقسیم کر رہے تھے؟ وہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو علاقے مسلمانوں کے فتح ہوتے تھے ان کی زمینیں اسی لشکر میں بانٹ دی جاتی تھی. بعد میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ مہاجرین کو بھی دیں، پھر ہم لیں گے. ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں، تو اگر ان کو مل بھی رہی ہوں تو ہم کہیں کہ پہلے ہمیں اور بعد میں ان کو. قال، تو آپ نے فرمایا، سترون بعدی اسرتن، ان قریب تم دیکھو گے میرے بعد اسرتن، ترجیحات، یعنی کچھ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر دوسروں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں. تو یہاں پر اسرتن اسی روٹ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ آج تو تمہارے اندر یہ محبت اور باہم موافقت اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبات ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر کچھ اور لوگ تم پر آگے رکھ دیے جائیں گے، یعنی تم پر مقدم رکھے جائیں گے. اور یہ اشارہ تھا دراصل آپ کا کہ خلافت اور حکومت جو ہے وہ مہاجرین کے حصے میں آئے گی. اور مہاجرین سے مراد حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ مکہ سے متعلق تھے. تو اس وقت کیا کرنا؟ فصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو. یعنی دنیا کا اگر ایک حصہ تمہیں مل رہا ہے اور تم اس میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہو تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ملے اور وہ تم کو اس میں شریک نہ کریں کچھ وجوہات کی بنا پر. تو ایسی صورت میں آپس میں جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے کو دور رکھنا خود سے، یا اس سے باز رہنا. اصل میں تو جو حدیث سے باب کے ساتھ مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ حاکم وقت ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ زمینیں بیکار پڑی رہیں تو کوئی بھی ان پر کچھ نہیں اگائے گا. اور عموماً آپ دیکھیں کہ جو زمین اپنی نہ ہو اس کے ساتھ وہ محبت بھی نہیں ہو سکتی اور اس کے اندر اس قسم کی زراعت بھی نہیں ہو سکتی. اور اگر زمین بیکار پڑی رہے اور اس پر کسی قسم کی زراعت نہ ہو تو یہ بھی دراصل انسانوں ہی کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے حاکم وقت ضرورت کے مطابق اور لوگوں کی مصلحت اور مفاد عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایسی زمینوں کو
تقسیم کر دے. جن کی کسی کی شخصی ملکیت نہیں تو وہ ایسا کر سکتا ہے. باب کتابت القطاع، لکھنا جاگیروں کا. کتابت لکھنا، قطاع قطعات یا مقطع یا جاگیر. وقال اللیث، لیث کہتے ہیں ان یحیی بن سعید ان انس رضی اللہ عنہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا لیقطع لهم بالبحرین، کہ ان کے لیے بحرین کی زمینیں لکھ دیں. فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فعلت، اگر آپ نے ایسا کیا ہے، فاکتب لاخواننا من قریش بمثلها، تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے بھی ایسا ہی کر دیجئے، یعنی مہاجرین کی طرف اشارہ ہے. فلم یکن ذلک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مراد کیا ہے کہ آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا اور آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی قریش کو نہ دیا، مراد یہ. فقال، پھر فرمایا، سترون بعدی اسرتا فاصبروا حتی تلقونی، ان قریب تم میرے بعد ترجیحات کو دیکھو گے، پھر اس موقع پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو. باب حلب الابل علی الماء، حلب دوہنا، الابل اونٹوں کا، علی الماء پانی پر، یعنی اونٹوں کا حق یہ ہے کہ انہیں پانی کے پاس لا کر دوہا جائے، یعنی ان سے دودھ لینے سے پہلے ان کو پانی پلایا جائے. حدثنا ابراہیم ابن المنذر حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی عن ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی امرۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حق الابل، اونٹوں کے حق میں سے یہ بات ہے. اب جانوروں کے حقوق کی بات آج 1400 سال بعد لوگ کر رہے ہیں، جدید زمانے کے لوگ، جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے اونٹوں کے بھی اور جانوروں کے حقوق بتائے ہیں. من حق الابل، اونٹوں کے حق میں سے ہے یہ بات، ان تحلب علی الماء، کہ انہیں پانی پر لا کر دوہا جائے، یعنی ان کا دودھ پانی پر لا کر نکالا جائے. باب الرجل یکون له ممر او شرب فی حائط او فی نخل. باب الرجل، ایک شخص، یکون ہو لہو اس کا، ممر گزرگاہ، مر یمر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، تو ممر گزرگاہ، او شربن یا پانی پلانے کا حصہ، فی حائط کسی باغ کے اندر، او فی نخل یا کھجور کے درختوں میں. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ یعنی مثال کے طور پر کسی کا باغ ہے اور اس کے اندر، حائط کہتے ہیں نا وہ باغ جس کے چاروں طرف دیوار بھی ہو، اب اس کے اندر سے دوسرے کا رستہ گزرتا ہے یا اسے وہاں پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ جس کا نام بیروہا تھا، اس میں جایا کرتے تھے اور وہاں سے اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، اور جس کو اس کے مالک ابو طلحہ نے پھر بعد میں صدقہ کر دیا تھا. اب یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی کسی ایسی جگہ پر ہو جو دوسرے کی زمین ہو، مثلا کنواں ہے کسی ایسے شخص کے کھیت میں ہے، تو کیا وہاں پر جانے کی اجازت ہوگی؟ یا اگر کسی ایک شخص کا کھیت ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کا، پھر کسی اور کا، اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس کا کھیت سب سے آخر میں آ رہا ہے اسے دوسروں کے کھیت میں سے گزرنا پڑتا ہے. بعض اوقات صرف خود گزرتا ہے، بعض اوقات اپنے جانور بھی گزارتا ہے. اب بعض اوقات جانور گزرتے گزرتے دوسروں کے کھیت میں منہ بھی مار جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ وہ بکریاں پھیل جاتی ہیں دوسرے کے کھیت میں، جیسے وہ سورۃ الانبیاء میں وہ واقعہ آتا ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے جس مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، تو ایسا معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے اور باغ والے کا نقصان بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور نقصان کچھ نہیں تو ایک دقت تو بہرحال ہوتی ہے کہ انسان کسی کے گھر میں سے گزرے یا کسی کے باغ میں سے گزرے یا کسی کے کھیت میں سے گزرے یا وہاں سے پانی لینے کے لیے جائے، اور پانی لینا لانا لے جانا، تو اس سے بعض اوقات کھیت برباد ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک باغ انسان بیچ ڈالتا ہے لیکن اس کے درختوں کے پھل جو ہیں وہ نہیں پکے ہوتے اور پھل بیچنے والے ہی کا حق ہے. اب زمین کسی اور کی ہو گئی لیکن پھل دوسرے کا ہے. اسی طرح بیع ارایا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، پیچھے بہت دفعہ گزر چکا ہے. اریہ اور ارایا کیا چیز تھی کہ ایک شخص اپنے چند درخت کسی کو ہبہ کر دیتا ہے کہ ان کے پھل تم لے لو. اب زمین تو اس کی اپنی ہے لیکن درخت اس نے کسی کے نام کر دیے، صدقہ کر دیے مثال کے طور پر. اب جن کے نام صدقہ کیے وہ روز وہاں پہنچے ہوئے اور مار رہے ہیں ان کے اور پھل کے توڑ کے نیچے پھینک رہے ہیں،
تو اس میں بعض اوقات تردد بھی ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتوں میں کیا دوسروں کو کسی دوسرے کی زمین سے گزرنے کا حق ہے؟ جی ہاں، بالکل حق ہے. اسی طرح پانی لینے کا بھی حق ہے. اور اسی طرح اگر زمین بیچی جا چکی ہے لیکن درختوں کا پھل ابھی لینا ہے، تو جب تک پھل وہ اتار نہیں لیتا اس وقت تک وہ شخص اس زمین میں، اگرچہ وہ بیچ چکا ہے اور دوسرے کے نام ہو چکی ہے، لیکن اپنے ان پھلوں کو لینے کے لیے وہاں پر آ جا سکتا ہے. یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ کے اب ان باتوں کو آپ پڑھیں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع نخلا، جو شخص بیچے کوئی کھجور کے درخت، بعد ان تؤبر، اس کے بعد کہ وہ پیوند کرے، یعنی پیوند اس نے کیے تھے اور پھر بیچے، فثمرتها للبائع، تو ان درختوں کا پھل جو ہے وہ بیچنے والے کے حصے میں ہوگا. مثلا اس نے پیوند کاری کی، ابھی پھل کچا ہے کہ اس نے درخت بیچ ڈالے، اب درخت تو اس کے نہ رہے یا زمین اس کی اپنی نہ رہی، لیکن کیا وہ انہی بیچے ہوئے درختوں کا پھل لے سکتا ہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں، اگر اس نے پیوند کاری کی تو وہ لے سکتا ہے. اب اگر وہ پھل لے سکتا ہے تو گویا پھل لینے کے لیے وہ دوسرے کی زمین میں جا رہا ہے یا پھل لینے کے لیے دوسرے کے درخت کو توڑ رہا ہے. کیا اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی اجازت ہے. الممر، گزرگاہ، والسقی، اور پانی پلانا، حتی یرفع، یہاں تک کہ وہ پھل اٹھا لے، یعنی وہ وہاں سے گزر بھی سکتا ہے اور ان درختوں کو پانی بھی دے سکتا ہے اسی زمین سے، جب تک کہ پھل اٹھا نہ لے، کھیت اٹھا نہ لے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح رب العریۃ، عریہ والا بھی. عریہ والا کون ہے؟ جس کو کھجور کے درخت ہبہ کیے گئے ہیں، صدقہ کیے گئے ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیں، اگر آپ کسی کو کھجوریں صدقے میں دیتے ہیں تو وہ تو بڑی آسان بات ہے کہ آپ نے کوئی چیز دی اور وہ بھی گیا اپنے راستے پہ اور آپ ہی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے درختوں پہ کھڑا پھل دیا تو وہ تو درخت کے اوپر ہی ہے، درخت آپ کے ہیں، پھل اس کا ہے، اب اس کو آنا جانا ہوگا. کیا وہ آ جا سکتا ہے اس زمین پر یا ہر دفعہ آنے کے لیے اسے اجازت مانگنا ہوگی؟ نہیں. جب آپ نے درخت کے پھل اس کے نام کر دیے تو ان پھلوں کو لینے کے لیے وہ اس باغ کے اندر اپنا آنا جانا رکھ سکتا ہے، یہ مراد ہے. اچھا، اب یہ باتیں آپ کہیں گے یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً زمینوں پہ جھگڑے اور فساد انہی چیزوں پہ ہوتے ہیں کہ یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے اور یہاں سے پانی نہیں لے سکتے، اور یہ سب کچھ دلوں کی تنگی کی وجہ سے ہے. تو قانونی طور پر اگر کوئی حاکم وقت فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے لیے تو کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اپنی عقل تو نہیں، کیونکہ اپنی عقل کی بنا پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک یا دوسرے گروہ کو فائدہ پہنچائے. تو اس میں اگر شریعت کی کچھ اصول و قوانین سامنے آ جائیں تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی، اور دوسرے گروہ کو بھی ماننے میں آسانی ہو جاتی کہ یہ حق تو وہ ہے جو رب العالمین نے اس کو دیا ہے، میں کون ہوں جو اس سے روکوں. اخبرنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث حدثنی ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من ابتاع نخلا، جو خریدے کھجور کے درخت، باع بیچنا، ابتاع خریدنا، یہ ذہن میں رکھے تو پھر بات جلدی سمجھ میں آئے گی. بعد ان تؤبر، اس کے بعد کے پیوند لگا دیے جائیں، پیوند کاری کی گئی، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بیچنے والے کے لیے ہوگا. الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار اس پہ شرط رکھ دے. مثلا اگر بیچتے اور خریدتے وقت یہ شرط طے پا جائے کہ پھل سمیت درخت خریدے جائیں گے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز پھل لگانے والے کا حق ہوگا، کیونکہ اگر وہ پھلوں سمیت خریدے گا تو ظاہر قیمت اور ہوگی، مہنگے بکیں گے. اور اگر وہ صرف ایک زمین خریدنا چاہتا ہے اور وقتی پھل اس پر نہیں لینا چاہتا تو ایسی صورت میں زمین کی قیمت پھر نسبتاً کم ہوگی، لیکن جو پھل ہوگا وہ بیچنے والے کے حصے کا ہوگا اور اسے لینے کی اجازت ہوگی. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، اور جو کوئی خریدے غلام کو، کسی غلام کو خریدا، وَلَهُ مَالٌ، اور اس کا مال بھی تھا. کس کا مال تھا؟ غلام کا. فَمَالُهُ، تو اس کا مال، لِلَّذِي، اس شخص کے حصے میں جائے گا. کس کا مال؟ غلام کا مال. الَّذِي بَاعَهُ، جس نے بیچا اس کو، یعنی وہ مال بیچنے والے کا ہی ہوگا. خریدار غلام خرید رہا ہے، ساتھ مال نہیں خرید رہا.
اگر وہ مال خرید رہا ہے ساتھ تو پھر مال کے بدلے میں اس کو قیمت زیادہ دینی ہوگی. الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار اس کی شرط لگا دے کہ میں مال سمیت لوں گا اتنے کا تو ٹھیک ہے. وَأَن مَالِكٍ عن نافع عن ابن عمر عن عمر فی العبد، اور مالک نافع سے اور ابن عمر اور وہ حضرت عمر سے یہی روایت کرتے ہیں، اور اس میں صرف غلام کا ذکر ہے، مال کا نہیں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم قال رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رخصت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تباع الارایا بخرسها تمرا، کہ بیچی جائیں ارایا، بخرسها اس کا اندازہ کر کے، تمرن خشک کھجور کے ساتھ. یعنی ارایا کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تازہ پھل جو درخت پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے پیچھے احادیث پڑھی جس میں کھجور کو کھجور کے بدلے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ کیا ہوگا، پہلے بیچا جائے گا پھر اس کے بدلے لیکن یہاں اجازت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 وسق سے کم ہوگی، اور ویسے بھی جس کو ہبہ کیے جائیں گے وہ پھل وہ ضرورت مند ہوگا، اور اگر اس کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی جائیں تو اس کے لیے مشکلات ہو سکتی. تو ایک غریب انسان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے یہاں پر رخصت پیدا کی. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابن عیینہ عن ابن جریج عن عطاء سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس سے؟ عن المخابرۃ، بٹائی سے، والمحاقلۃ، اور محاقلہ سے، محاقلہ حقل سے ہے، حقل کھیت کو کہتے ہیں، پیچھے آپ یہ پڑھ چکے ہیں. مراد اس سے کیا ہے؟ زمین کو گیہوں کے عوض بیچنا، یا کرائے پر لینا، یا کھیتی کو اس کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے ہی بیچ دینا. یعنی ابھی پھل پوری طرح نہیں آیا، نہ پکا ہے، تو اس سے پہلے ہی اس کو بیچ دینا، اور اس میں بھی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے. وَأَنِ الْمُزَابَنَةِ، مزابنہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، باغ کا پھل درخت پر ہی بیچ دینا، فروخت کر دینا. وَأَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، اور کوئی بھی پھل بیچنا، حتیٰ یبدو صلاحها، یہاں تک کہ اس کی صلاحیت یعنی پختگی ظاہر ہو جائے. وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، اور یہ کہ جو بھی پھل یا گیہوں وغیرہ بیچا جائے وہ کس طرح بیچا جائے؟ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، درہم و دینار کے عوض، غلے کو غلے کے عوض یا کھجور کو کھجور کے عوض نہ بیچا جائے. إِلَّا الْأَرَايَا، ہاں ارایا کی اجازت ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مخابرہ کی بات آئی اور بٹائی کی بات آئی، اور پیچھے آپ مزارت کے بارے میں اور بٹائی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس میں وہاں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہوں. اس میں 2 اوپینین پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ بٹائی جائز ہے، اور دوسری یہ کہ جائز نہیں. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بٹائی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن رافع بن خدیج کی روایت اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بٹائی سے روکا گیا، اور یہ ان شرائط کے ساتھ کہ جس میں زمین کا کچھ حصہ مخصوص کر لیا جائے، اس سے روکا گیا. کہ مثلا آپ کو میں نے اس ہال کی مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کو ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، فصل کو آدھا آدھا کرنے کی بجائے زمین کو آدھا آدھا کر لے اور اپنے لیے زمین کا عمدہ حصہ رکھے، اور جو مزارع کام کرنے والے ان کے لیے کنڈم زمین کا حصہ رکھے، تو ایسی مزارعت جائز نہیں ہے. پھر شرائط کے ساتھ جو ہے ٹھیکہ یا مزارت یا مخابرت جو ہے اس کی اجازت ہے. حدثنا یحیی بن قزعہ حدثنا مالک عن داؤد بن حسین عن ابی سفیان مولا ابی احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیع الارایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا کی بیع میں رخصت دی، بخرسہا اس کے اندازے کے ساتھ، من التمر کھجور میں سے، فیما دون 5 اوسق جو 5 وسق سے کم ہو، او فی 5 اوسق یا 5 وسق تک ہو. شک داؤد فی ذالک، راوی داؤد جو ہیں انہوں نے اس میں شک کیا کہ 5 تک کی اجازت تھی یا 5 سے کم کی اجازت تھی. حدثنا زکریا بن یحیی اخبرنا ابو اسامہ قال اخبرني الولید بن کثیر قال اخبرني بشیر بن یسار مولا بنی حارثة ان رافع بن خدیج وسهل بن ابی حثمة حدثاه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المزابنة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے روکا. مزابنہ ہے پھلوں کا درخت پر ہی فروخت کر دینا. بیع الثمر بالثمر، پھل کے بدلے پھل کی تجارت. الا اصحاب الارایا، ہاں اصحاب الارایا کے لیے اجازت ہے. فانه اذن لهم، ان کو رخصت دی. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وقال ابن اسحاق حدثني بشیر مثلہ، کی ایک اور روایت میں بھی اسی کی طرح کی بات آئی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی آن دا ہول جب یہ ساری چیز پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے
کہ جس میں بلا وجہ کسی پر مشقت نہیں ڈالی گئی، لیکن ایسی رخصتیں بھی نہیں دی گئی کہ جس سے دوسروں کے حقوق کے اوپر زد پڑتی ہو، معاشرے میں باہم فساد اور خرابی پیدا ہوتی۔